بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی بیت اللہ کی 40 سال تک صفائی کر رہا اور اس کے بعد 40 سال تک اس کے آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہو، اور اس کے بعد تو جب وہ اپنے ملک جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ 40 سال بیت اللہ دیکھا۔ اور ایک آدمی بوڑھا آتا ہے، اس نے زندگی بھر پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، پونجی اکٹھی کرتا ہے، اور بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ بہت فرق ہے میرے عزیزوں۔ پہلا شخص، اس کے اندر طلب نہیں تھی، 40 سال بیت اللہ کو دیکھتا رہا، خالی ہاتھ گیا۔ دوسرا شخص طلب لے کے آیا، ایک ہی نظر نے اس کا کام بنا دیا۔ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ میاں کو ہمیں طلب دکھانی چاہیے تاکہ اس کے خزانے کی بڑی دولت مل جائے۔ طلب دکھانی چاہیے۔ محتاج لوگ ہیں اور اس کے در کے فقیر ہی ہم اچھے لگتے ہیں، اور ہمیشہ اس کے در کے فقیروں میں آدمی شامل ہو کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، دنیا کی نعمتوں کا بھی محتاج ہوں، اور اخروی اور ایمانی اور ہدایت کی دولت کا بھی محتاج ہوں۔ طلب دکھا کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خاتمہ اچھا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ اس مقدس سرزمین پر بلا لیا ہے۔ ایمان بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ الحمدللہ، اس مبارک زمین پر اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ میرے عزیزوں، کل سے حج کے 5 اہم دن شروع ہو رہے ہیں۔ ویسے تو حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی شوال کو عید کے فوراً بعد اگر احرام باندھ لے تو احرام باندھ سکتا ہے، 2.5 مہینے احرام میں رہ سکتا ہے۔ پہلے دور دراز کا سفر ہوا کرتا تھا تو لوگ بیل گاڑیوں پہ آیا کرتے تھے، مہینے لگتے تھے۔ وہ سواریوں پہ نہیں آیا کرتے تھے، سر کے بل آیا کرتے تھے۔ ہر جگہ جہاں پڑاؤ ڈالتے 2 رکعت شکرانے پڑھتے، پھر چلتے، پھر ٹھہرتے 2 رکعت شکرانے پڑھتے، پھر چلتے، پھر ٹھہرتے، پھر 2 رکعت شکرانے پڑھتے۔ بارگاہ خداوندی میں آنے کے لیے سر کے بل آتے تھے، شکر کرتے کرتے آتے، مہینوں لگتے تھے۔ اب تو ہم کمزوروں کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی، گھنٹوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، مہینے لگتے تھے۔ اور بعض لوگ تو بس اوقات سفر ہی میں ختم ہو جایا کرتے تھے، پہنچ ہی نہیں پایا کرتے تھے۔ تو اشہر حرم، حج کے جو مہینے ہیں، حج کے مہینے وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ عبادت کا عجیب ترتیب ہے رمضان سے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہوا عبادات کا تو فوراً حج کا مہینہ شروع ہو گیا، فوراً حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو 1 شوال کو حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور یوں 2.5 مہینے 2 مہینے 10 دن تک آدمی احرام میں رہتا ہے۔ اور کس انداز سے رہتے تھے؟ مٹیوں کا زمانہ تھا، کچی دنیا تھی، اور سبحان اللہ لوگ حج پہ آیا کرتے تھے۔ تو یوں تو پورے 2 مہینے 10 دن حج کے ہیں،
لیکن حج کے اصل ارکان اعمال ان 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں 8 9 10 11 12، پھر 13 ہے ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ کوئی 13ویں کی کنکریاں مارنے کے لیے مینا میں ٹھہر جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر 12 تک کر کے واپس آ گئے ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کے 5 اہم دن ہیں جس کے لیے ماشاءاللہ ہم نے یہاں سفر کیا ہے۔ اب یہ 5 دن اچھے گزر جائیں، بس اوقات یہ 5 دن آدمی کی پوری زندگی پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے 60 سال کے دن کیسے گزارے، 70 سال کے دن کیسے گزارے، 50 سال کے دن کیسے گزارے، 40 سال کے دن کیسے گزارے۔ ارے میرے عزیزو، یہ 5 دن ایسے گزر جائیں جیسے مولا چاہتا ہے نا، تو اللہ پچھلے سارے دنوں پر حرف غلط کی طرح قلم پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا یہ حج اللہ کو پسند آ گیا رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، صاف ستھرا ہو۔ نگاہوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، اس کے پہلوؤں سے کیا ہوا، اس کے ہاتھوں سے کیا ہوا، اس کے بدن سے کیا ہوا۔ اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، بلکہ جسم کے اندر، اعضاء کے اندر بولنے کی طاقت ہے۔ کل قیامت میں یہ اعضاء بولیں گے، اللہ انہیں بھی بھلا دیتا ہے۔ جس زمین کے حصے پہ اس نے گناہ کیا اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ میں نے جب معاف کر دیا ہے تو میرے اللہ کی شان ہے، وہ نہیں چاہتا کل میرا بندہ اپنی خطائیں دیکھ کر شرمندہ بھی ہو۔ معاف جو کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، میری خلوتیں اور تنہائیوں میں کیا ہوا ہے، میں اپنے ابا اماں کے سامنے اپنے ماضی کی تصویر دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ نے ستاریت کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دوستوں کے سامنے اپنی ماضی کی تصویر نہیں دکھا سکتا، لیکن مولا کریم کے نظروں سے تو کچھ بھی اوجل نہیں ہے نا، اس کی نظروں سے تو کچھ بھی اوجل نہیں، سب صاف ہو۔ تو یہ 5 دن ساری زندگی پہ بھاری ہو سکتے ہیں، صفائی کا باعث بن سکتے ہیں، پاکیزہ زندگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ 5 دن ایسے گزر جائیں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ایسا اللہ میں یہ حج نصیب فرما دے۔ ہم پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ بھائی بس اوقات خیال آتا ہے پھر آ جائیں گے، الحمدللہ اللہ نے دوسری مرتبہ بلا لیا، تیسری مرتبہ بلا لیا، 10ویں مرتبہ بلا لیا۔ ارے میرے عزیزو، بہت مبارک ہے، اللہ آپ کو بار بار بلائے، لیکن میرے عزیزو ہر سفر یوں کیا کرو کہ شاید آئندہ مہلت نہ ملے، ہر سفر یوں گزارو۔ یہ حج کا سفر کوئی معمولی نہیں ہے، غیر معمولی۔ صحت کا پتہ کوئی نہیں، 2 چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بیماری کب آ جائے، زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہوتا ہے آدمی بستر پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کچھ نہیں پتا کب بیماری آ جائے اور کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ آج اللہ نے ایمان میں، صحت میں، عافیت میں، اپنے دربار میں، اپنے اس مقدس سرزمین پر بلایا ہے تو کچھ ایسا کر کے جائیں، کہ اللہ رب العزت کو پھر اپنے پاس جب بلائیں گے تو ہمیں خوشی ہو، شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ رہے، حسرت نہ رہے۔ تو یہ 5 دن ایسے شاندار اللہ کرے گزر جائیں اور ایسی دولت مل جائے جو اللہ کے پیاروں کو ان گھڑیوں میں ملتی ہے، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے۔ ویسے تو قرآن کے آیات میں اللہ نے خود اس حج کی شان بتا دی کہ مسلمان ایسا حج کرے، اور اس کی پہلی شان یہ بتائی کہ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ حج کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ نماز جب فرض ہوئی تو کہا اقیم الصلاۃ، اس میں اللہ کا نام نہیں، نماز پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے بات ہوئی تو اللہ کا نام نہیں، کہا زکوٰۃ دے دو۔ روزے کی بات آئی تو کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، بیچ میں اللہ کا نام نہیں۔
کتب علیکم القتال، جہاد کی بات آئی تو اللہ کا نام نہیں، تم پہ قتال فرض ہے. لیکن جب بات حج کی آئی تو انداز بدلا. کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تم حج اللہ کی خاطر کرنا، تم حج اللہ کی خاطر کرنا، تم حج اللہ کی محبت میں کرنا، تم حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. یہ بات نماز میں نہیں آئی، زکوٰۃ میں نہیں آئی، روزے میں نہیں آئی، حج کا انداز بدلا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حج بہت بڑی عبادت ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. بدن کا مجاہدہ بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے. نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے. لیکن حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، جسم کی قربانی اور مشقت بھی ہے، اور مال بھی لگتا ہے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے، میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے. مجاہدہ ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے. تو فرمایا یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں. اب اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے جب مسلمان نکلتا ہے تو نفس اپنا حصہ مانگتا ہے، شیطان اس میں اپنا حصہ مانگ لیتا ہے، نیت ڈاواڈول ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ حج کریں گے سیاحت کے انداز میں، لوگ حج کریں گے سیاحت کے انداز میں. فرمایا لوگ حج کریں گے اپنے اغراض کے لیے. کوئی بھیک مانگنے کے لیے آ گیا، چلو یہ موسم اچھا ہوتا ہے، کوئی اور اغراض کے لیے آتا ہے. لیکن فرمایا حج اللہ کے لیے خیال کرنا، حج اللہ کے لیے کرنا، حج اللہ کی محبت میں کرنا، حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا. اس حج میں اور کوئی غرض نہ آنے پائے. یہ سیاحت نہیں ہے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ کسی اور جذبے کے ساتھ نہ ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ خالص اللہ کو راضی کرنا. حاجی کے لالو چلو میں کہیں نہیں تو اس دفعہ یہاں چلے جاتے ہیں. حج تو اللہ کو منانے کا نام ہے، اللہ سے محبت کا نام ہے، اللہ سے پیار کرنے کا نام ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ. اللہ کو راضی کرنے کے. اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، کوالٹی. معیار کیا ہے؟ کس معیار کا حج ہے؟ کس کوالٹی کا حج ہے؟ ایک بس اوقات سینکڑوں پہ بھاری ہو جاتا. خلوص، جذبہ، تقویٰ ایک سینکڑوں پہ بھاری ہو جاتا. تو کس جذبے کے ساتھ یہ حج کر رہا ہے؟ اور میرے عزیزوں جب حج اللہ کے لیے کرنے آئے ہیں نا تو بتائیے نا پھر حج کیسے ہوگا؟ پھر تو قدم قدم اس کی فکر ہوگی نا، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو. پھر تو قدم قدم اس کی فکر ہوگی نا. آنکھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، کان سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، زبان سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، میرے بدن سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھائی. ایک حج کرنے کے لیے آ رہے اور راستے کی 5 نمازیں چھوڑ دی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک حج کرنے نکلے ہیں اور جسم کے باقی اعضاء اللہ کی ناراض کر رہے ہیں. نہ ایسا حج نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تو اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں بھائی. تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. یہ ضروری ہے میرے عزیز. تو ہمیشہ اس بات کا استحضار رہے اس پورے سفر میں کہ میں اپنے اللہ کو منانے آیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے آیا، میں اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرنے آیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ایک تو حج کے بارے میں یہ بات قرآن نے بتائی. دوسری کیا بات بتائی؟
وَلِلَّهِ دوسری یہ بات بتا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تین چیزیں بتائیں. جب تم حج کر رہے ہو تو تین چیزوں کا خیال رکھو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تین چیزوں کا خیال رکھو. فلا رفث تمہاری زبان سے کوئی بات اخلاق سے گری ہوئی نہ نکلے. ولا فسوق تمہارے بدن سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. حالانکہ بدن سے نافرمانی میں زبان سے اخلاق سے گری ہوئی بات شامل ہے، لیکن اس کو اہتمام سے اور پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ بس اوقات زبان کی اخلاق سے گری ہوئی بات کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، غلط نہیں سمجھتے، اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا. فلا رفث حج میں یہ نہ کرنا، اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کرنا. ولا فسوق گناہ نہ کرنا، آنکھ سے کان سے کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اگلی بات ولا جدال فی الحج حج میں جھگڑنا نہیں. حالانکہ جھگڑنا نہیں یہ بھی تو گناہ ہے، لیکن خاص طور پہ کہا حج میں جھگڑنا نہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزو حج میں جو چیز سب سے کم ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے برداشت کا کم. جو چیز حج میں سب سے کم ہوتی ہے وہ برداشت. اور خاص طور پہ حج میں جب شیطان کو آدمی کنکریاں مار لے اس کے بعد برداشت اور کم ہو جاتا ہے. حج میں ہر چیز بہت ہوتی ہے، کھانا بہت، چیزیں بہت، ہر چیز بہت، لیکن جو چیز سب سے کم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ برداشت، تحمل، برداشت. غصہ فوراً آ جاتا ہے، ناراض فوراً ہو جاتا ہے، برا فوراً منا لیتا ہے، ناراض فوراً ہو جاتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات نچاکی ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ کوئی بات تو ہے نا، اللہ بھی جانتے ہیں نا کہ حج میں یہ سب کچھ ہوگا. فرمایا ولا جدال فی الحج حج میں جھگڑنا نہیں. اب زبان کا تعلق بھی اخلاق سے، جھگڑنے کا تعلق بھی اخلاق سے، بیچ میں ایک ذکر گناہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کا حج بہت بڑھیا جس کی اخلاق بہت بڑھیا. بڑھیا حج بڑھیا اخلاق سے ہوگا، بڑھیا حج بڑھیا اخلاق سے ہوگا. کہ پورے حج میں میری کوشش یہ ہو کہ میری ذات سے میرے ساتھیوں کو راحت کیسے مل جائے. پورے حج میں میری چاہت ہو کہ میرے ساتھیوں کو مجھ سے آرام کیسے مل جائے. پورے حج میں میری کوشش ہو کہ میرے ساتھیوں کو مجھ سے سہولت کیسے مل جائے. بڑھیا اخلاق، بڑھیا حج بڑھیا اخلاق سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے پیارے ہیں. اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، بڑھیا ایمان اس کا جس کے اخلاق بڑھیا. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے کوئی شخص بالفرض کر لو، ممکن تو نہیں ہے لیکن بالفرض کر لو کہ زندگی کا ہر دن اس نے روزے سے گزارا. بالفرض کر لو زندگی کی ہر رات اس نے پوری تہجد میں گزاری ہو. کون کر سکتا ہے ایسا؟ اگر میں پورا مہینہ روزے رکھوں نا اور پورا مہینہ رات کو جاگوں اور عبادت کر رہا ہوں، لوگ کہیں بڑا بزرگ بڑا بزرگ بڑا اللہ والا ہے یار، روز روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے مہینہ نہیں، سال نہیں، زندگی بھر کوئی دن روزوں سے گزارے، رات تہجد میں گزار دے. فرمایا بالفرض کوئی ایسا کر لے جو مرتبہ اسے ملے گا اچھا اخلاق والا وہیں کھڑا ہوگا، اچھے اخلاق والا وہیں کھڑا ہوگا. لو اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق. نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، روزہ دار مل جائیں گے. سچ بتاؤں
اخلاق والی نبی کی امت آج اخلاق سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے. اخلاق والی نبی کی امت اخلاق سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک. جو توڑے تم جوڑو، جو زیادتی کرے تم معاف کر دو، جو تمہارا خیال نہ کرے تم اس کا بھی خیال رکھو. ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. جو توڑے تم جوڑو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا بھی خیال رکھو. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک دیہاتی آدمی آیا اپنے دیہات سے کینچی لے کر. حضرت یہ کینچی ہے. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا. کہا بیٹے چھری کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا کام تو جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. پہلے مسلمان کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ دلوں کو ملا دیا کرتی تھی. اب تو کینچی کی طرح کاٹتی ہے. پہلے اس کے اخلاق ایسے ہوتے تھے، جہاں ہوتا تھا سب کو ملا لیا کرتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یلف. مومن تو محبتوں کا سرچشمہ ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ لوگ اس سے الفت نہ کریں اور یہ لوگوں سے الفت نہ رکھیں. وہ انسان تھوڑی ہے، بیڑیا ہے. لوگ بدکتے ہیں. جہاں جاتا ہے محبتوں سے سب کو جوڑ دیتا ہے، محبتوں سے ملا دیتا ہے. المومن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف. مومن تو محبتوں کا مرکز ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ الفت نہ رکھیں، وہ لوگوں سے الفت اور محبت نہ کریں. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. حج اچھے اخلاق کا نام ہے. ناگواری آتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، سفر مجاہدے والا ہوتا ہے، وقت پہ چیزیں نہیں ملتی، بس اوقات طبیعت کے مطابق راحت میں آرام نہیں ملتا. حج میں جتنی بھی سہولیات ہوں، بقول ہمارے بزرگ کے فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نہ بس چلتی نہ بس چلتا ہے، نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے. ابھی میرا 10 منٹ کا فاصلہ تھا، میں کہیں بیان کے لیے گیا، 40 منٹ لگ گئے، کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو چھوٹی سی جگہ تھی. تو کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ بس بھی نہیں چلتی، بس بھی نہیں چلتا. لیکن تحمل، برداشت، سبحان اللہ، اخلاق. اور اگر اس سفر سے یہ اخلاق لے گئے بہت کچھ مل گیا. پھر یہ اگر اس سفر سے اچھے اخلاق کا یہ حسن لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ جب آئینہ دیکھتے نا، آئینہ تو اپنا چہرہ دیکھتے، بہت خوبصورت تھے نا آپ. آئینہ دیکھتے، چہرہ دیکھتے تو آپ دعا پڑھتے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ آپ نے میرا ظاہر اتنا خوبصورت کیا، میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے. یہ امت کو دعا سکھائیے، یہ امت کو دعا سکھائیے. اس لیے کہ چہرے سے خوبصورتی سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن اخلاق کی خوبصورتی سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. چہرے کی خوبصورتی سے آنکھوں کو مزہ ملتا ہے، اخلاق کی خوبصورتی سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. تو بڑھیا حج بڑھیا اخلاق سے ہے، بڑھیا اخلاق سے کہ میرے ساتھیوں کو، میرے ساتھ والوں کو، میرے ساتھ چلنے والوں کو، میرے ساتھ سفر کر میری ذات سے کیسی راحت مل جائے. اور اللہ کرے پوری زندگی ایسی ہو جائے کہ جو جتنا میرے قریب ہو اتنا ہی میرے اخلاق سے متاثر ہو، جو جتنا میرے قریب ہو اتنا اس کو مجھ سے راحت ملے. اب تو کیا ہوتا ہے، دور والا تو میری تعریف کرتا ہے، لیکن جو میرے قریب رہتا ہے نا اس کو میری حقیقت کا خوب پتہ ہوتا ہے. جو میرا جتنے قریب ہو اس کو میری اخلاق سے اتنی راحت ملے. یہ ہے اچھا انسان، یہ ہے بڑھیا انسان، یہ ہے بڑھیا دینداری، یہ ہے بڑھیا ایمان. ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 70 اخلاقی خوبیاں اتاری ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا جنت میں چلا جائے گا.
ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ان 70 میں کوئی میرے اندر بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہیں. لو وزن ایمان و ابی بکر ما سائر امت لرجح ایمان و ابی بکر. اگر صدیق کا ایمان ساری امت کی ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ایمان صدیق کا سب پہ بھاری ہو جائے گا. ابو بکر کا ایمان عمر عثمان والی سارے دنیا کے اولیاء اللہ سب کے ایمان کے ساتھ اکیلے صدیق کا ایمان تولا جائے تو اللہ کے فرمایا سب پہ بھاری ہو جائے گا. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. اس لیے کہ اخلاق بڑی اچھی، اخلاق بڑی اچھی. تو اچھا حج اچھے اخلاق سے راحت دوسروں کو ملے. اس لیے اللہ فرمایا کرتے نا سلام کو حج میں رواج دو، سخاوت والا حج، سخی حج پر دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کو راحت پہنچاؤ. سخاوت والا حج، سلام والا حج، لبیک کی کثرت والا حج، یہ حج اللہ کو پسند ہے. اس سے حج کی وزن بڑھتا ہے، قیمت بڑھتی ہے. تو کچھ چیزیں بتائیں جس سے پرہیز ضروری ہے، گناہ نہ ہو، زبان اس کی کوتاہی نہ ہو، اور عدم برداشت نہ ہو. الجھے نہیں، ہم برداشت، تحمل، یہ بڑی خوبی ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے حج ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ جو اللہ ہمیں میدان عرفات میں اور میدان منا میں اور مزدلفہ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اللہ کو ہمیں دیکھنا پسند آ جائے گا. ہاں پسند آ جائے گا. تو ایسا ہو جائے گا تو بات بن جائے گی. تو میرے عزیزوں کل کا انشاءاللہ کل 8ویں تاریخ ہے اور 8ویں تاریخ کے اندر جو ساتھی احرام باندھیں گے حج کا تو جیسے ہم پاکستان کے اندر احرام باندھنے سے پہلے ہم نے کیا کیا بال کٹوا لیے. یعنی اگر بغل کے بال بڑے ہیں اسے صاف کر سکتے ہیں، ناف کے لیے بال صاف کر سکتے ہیں، ناخون بڑے ہیں صاف کر سکتے ہیں، نہا لیں، صابن لگا لیں، خوشبو لگا لیں اور پھر اس کے بعد احرام کی چادریں اوڑھ لیں. بس اوقات یہ خیال آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں کے اندر بال نہیں کٹوانے چاہیے، ناخون نہیں کٹوانے چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو حج پہ نہیں آئے اور ان لوگوں کے لیے اس لیے کہ حج والوں کو اللہ اپنی رحمت میں رکھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور یہاں رہنے والے اکثر جو ہے وہ احرام کی وردی میں ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو تاکہ اللہ کی رحمت سے تم بھی معروف نہ ہو. تو یہ ان کے لیے. لیکن جو یہاں حج پہ آیا ہوا ہے تو جب تک احرام میں ہیں پابندیاں ہیں اور جب حج اور احرام کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، جیسے آپ صابن بھی استعمال کر رہے ہیں، اس ناخون بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، پھر وہ پابندیاں نہیں. تو کل نئے سرے سے آپ گویا کہ احرام کی تیاری کریں گے اور نہا لیں گے، غسل فرما لیں گے، صابن لگا لیں گے، جو جسم کی زائد چیزیں ہیں کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں اور پھر 2 رکعت احرام کی چادریں پہن کے 2 رکعت احرام کے پڑھ لیں گے. اور پھر احرام کے پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھے اور آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اسے اپنے رضا کا ذریعہ بنا دیجئے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان کو 1 مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو سنت ہے، زیادہ ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے یہ احرام کی آپ نے نیت کرنی. عورتیں خواتین بھی اسی طریقے سے وہ بھی اسی طریقے سے نیت کر لیں گی. اور جو حضرات احرام میں پہلے سے موجود ہیں اور قران کر رہے ہیں انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا معمول ایسے ہی جاری رکھیں گے اور احرام کی پابندیاں جیسے جاری ہیں وہ جاری رہیں گی. تو یہ حضرات یہاں سے اس انداز سے احرام باندھ کے پھر انشاءاللہ یہ حضرات بسوں کا انتظام فرمائیں گے. 8 بجے لے جائیں، 9 بجے لے جائیں، 10 بجے لے جائیں. وہاں پہنچنا ہم نے ظہر کی نماز سے پہلے، جیسے ان حضرات کے لیے سہولت ہوگی
وہ ہمیں انشاءاللہ یہاں سے لے جائیں گے، اور وہاں مینا میں جا کر بس ایک کام کرنا ہے کہ 5 نمازیں ہم نے وہاں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 نماز۔ اللہ کی شان دیکھیے نا کہ نمازوں کا ثواب بیت اللہ کے پاس زیادہ ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہیں آپ میدان میں چلے جائیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں میدان میں چلے جائیں، ثواب بیت اللہ میں زیادہ ہے۔ بیت اللہ میں رہنے والوں سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی وہاں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ دین کی ایک حقیقت سمجھائی جا رہی، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، نہ بیت اللہ میں رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے۔ جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے، جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہ چیز عظیم ہو گئی۔ ورنہ آج آپ مینا میں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، سال بھر آپ عرفات میں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے، بس اللہ کا حکم ہو گیا وہ چیز اس کی شان بڑھ گئی۔ تو اب آپ کی نماز بیت اللہ میں افضل نہیں ہے، اس میدان میں افضل ہے۔ اب ثواب وہاں زیادہ ہے، اجر و ثواب وہاں زیادہ ہے، آپ کا وہاں ٹھہرنا زیادہ اجر کی بات ہے، زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ البتہ یہ کوشش فرمائیے گا کہ بقیہ وقت جو آپ کا ہو وہ تلاوت میں گزرے، اذکار میں گزرے، کوئی بات نہیں، آرام کر لیں، کوئی عرض نہیں۔ کوشش فرمائیں لایانی میں نہ گزرے، بس یہ کوشش کر لیں لایانی میں نہ گزرے، فضولیات میں نہ گزرے، تلاوت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، اذکار میں گزرے، لبیک پڑھتے پڑھتے گزرے۔ آرام کر لیں، 1 گھنٹہ آرام کر لیں، 2 گھنٹے آرام کر لیں، 10 گھنٹے، کوئی بات نہیں، آرام کر لیں، لیکن لایانی میں نہ گزرے۔ انشاءاللہ وہاں بھی آپ حضرات سے بات چیت رہے گی انشاءاللہ موقع بموقع، تو انشاءاللہ وہ تو یہ 8ویں تاریخ کا دن اس انداز سے ہمارا گزرے گا۔ پھر صبح کے وقت 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد پہلی چیز آئے گی۔ آج فجر کے بعد سے ہم تکبیر تشریق پڑھیں گے، لبیک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہم 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک بآواز بلند ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں گے۔ خواتین پڑھیں گے آہستہ آواز میں، مرد حضرات پڑھیں گے بآواز بلند، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر بآواز بلند مرد حضرات پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ تو بہرحال آج 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہے، اور آج حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا حج کا جو رکن ہے وہ ادا کیا جائے گا، وہ عرفات کے میدان میں ادا کیا جائے گا، اور اس کا وقت ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اگر زوال سے لے کر غروب آفتاب کسی وقت بھی چند لمحوں کے لیے کوئی آدمی عرفات پہنچ گیا تو اس کا وہ رکن ادا ہو گیا، زوال سے لے کر عرفات۔ یہ حضرات انشاءاللہ امید ہے ہمیں صبح 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک انشاءاللہ وہاں پہنچا دیں گے، کسی ٹائم بھی پہنچا دیں گے۔ تو پھر وہاں اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کے، زوال سے پہلے اپنے تقاضوں سے فارغ ہو کے آدمی تیاری کر لے کہ جب زوال کا وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد سے غروب تک وہ نیکیوں میں مشغول ہو جائے۔ جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ وہاں جمعہ بھی پڑھیں گے، اور پھر عصر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، لیکن یہ درمیان کا وقت ہوگا، وہاں آج کی سب سے بڑی عبادت جو ہوگی وہ دعا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھنٹوں دعائیں مانگی، تو وہاں کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے۔ اپنی زبان میں مانگیں، جس زبان میں چاہیں آپ مانگیں، عربی نہیں آتی کوئی بات، لیکن دل سے مانگیں، اور دنیا مانگے، آخرت مانگے، ہر چیز مانگے۔ تو اس میدان کی یہ سب سے بڑی سوغات ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ وہاں رات دن جو ہے اس طریقے سے عبادات میں ہم نے گزارنا ہے۔ اور پھر مغرب کے وقت اللہ کی شان، بعض لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کا مہینوں نہیں سالوں سے ایسا وقت گزر رہا ہے کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوئی اور وقت پہ نماز ہوتی ہے۔ تو آج اللہ میاں ہم سے کہہ رہا ہے کہ آج نماز وقت پہ نہیں پڑھنی، مغرب نہیں پڑھنی،
آج مغرب اپنے وقت میں نہیں پڑھنی، اور میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، یہ مزدلفہ میں پڑھنی، اور عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی۔ اللہ کی شان، ٹھیک ہے، کہ اگر آج آپ مغرب کو مغرب وقت میں پڑھیں گے تو نماز نہیں کہلائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اصل چیز یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم پورے کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ بس اوقات آدمی کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے، کر لیے تو حرج ہی کیا ہے۔ ارے میاں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے ایجاد کر دیا، اور تم لوگ یوں اگر ایجاد کرتے رہو گے تو بتاؤ دین کی شکل کیا بن جائے گی۔ اسی سے تو امت بڑھتی ہے، اسی سے تو امت تقسیم ہوتی ہے، اسی سے تو امت فرقوں میں بڑھتی ہے، کہ جب ہر آدمی دین میں اپنی خواہش کو داخل کر لیتا ہے، اپنی مرضی کو داخل کر لیتا ہے، اپنی چاہت کو داخل کر لیتا ہے، اس سے امت فرقوں میں تقسیم ہوتی ہے، گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے، نفرتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر تم یہ دیکھ لو کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، دین تو اس کا نام ہے۔ آج میں مغرب کی نماز، اگر میں آج مغرب کی نماز 3 کے بجائے 4 پڑھا لیتا تو آپ سب کہتے نماز نہیں ہو رہا، کہ میں نے چوتھی رکعت میں کون سا غلط کام کیا ہوتا؟ 2 سجدے ہی زیادہ کیے نا، تلاوت ہی زیادہ کی ہے، اللہ کی بڑائی زیادہ کر دی، فاتحہ زیادہ پڑھ لی، لیکن آپ کہیں گے نماز نہیں۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم نہیں ہوا، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے، کوئی غلط کام کیا کیا میں نے؟ ارے میاں غلط کیا ہے، بہت بڑا غلط کیا ہے۔ تم نے ایسا اضافہ کیا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، جس کی اجازت اللہ کی نبی نے نہیں دی، یہی تو غلط ہے۔ تو اس حج کے ذریعے دین کی یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ آج مغرب یہاں نہیں پڑھنی، آج اس کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اور دین کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو۔ تم نے زندگی میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے تو وہ دین ہے۔ اگر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہیں، تمہیں جتنا بھی اچھا لگے وہ دین نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ وہ دین نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو اللہ کا حکم دیکھ لو، نبی کا طریقہ دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو عرفات سے ہم مینا مزدلفہ جائیں گے، اور وہاں عشاء کی نماز پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی۔ پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگر ہم چاہیں گے تو مغرب کی 2 سنتیں پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے 3 وتر پڑھ لیں گے۔ اب بقیہ رات کا حصہ تلاوت میں گزار سکتے ہیں، دعائیں میں گزار سکتے ہیں۔ اگر پوری رات آپ نے آرام میں گزار دی ہے تو انشاءاللہ آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ رات آپ کے سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں اللہ اٹھا دے اور کچھ نوافل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر صبح صادق کا وقت، صبح صادق ہوگی اور فجر کی نماز پہلے وقت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو وقف ہوتا ہے یہ وقوف مزدلفہ، یہ دعا کی قبولیت کا اصل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ دعائیں عرفات میں مانگی، اللہ نے وہاں قبول فرمائی، جو رہ گئی تھی وہ میں نے یہاں مانگی، اللہ نے یہاں قبول فرمائی۔ تو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وقوف مزدلفہ اسے کہتے ہیں، وہاں دعا مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہاں سے روانہ ہوں گے۔ آج 10ویں تاریخ ہے، جسے آپ عید بھی کہہ لیں گے، آج 10ویں تاریخ ہے، اور اس 10ویں تاریخ میں ہم نے 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام، 3 شیطان کے نشان لگے ہوئے ہیں پتھروں کی صورت میں، جن کو ہم اپنی زبان میں جمرات کہتے ہیں۔ تو پہلے جمرہ کو چھوڑیں گے، دوسرے کو بھی چھوڑیں گے، تیسرے کو جا کو ماریں گے، اس لیے کہ مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں کہ آج ایک کو مار سکیں اور بقیہ 2 دن ہم تینوں کو مار سکیں، 7 کنکریاں۔ اتنی کنکریاں ہم نے بھائی مزدلفہ سے اٹھانی ہے۔ تو آج ہم نے صرف تیسرے کو مارنا ہے، اور تیسروں کو جب ماریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی دعا بھی کافی، بسم اللہ اللہ اکبر، 1 2 3 4 7 مارنی، اور اس طریقے سے مارنی ہے کہ وہ اس کو لگ جائے یا اس گول دائرے کے اندر گر جائے۔ انشاءاللہ رش نہیں ہے، اور آپ بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے مار سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور بہت سہولیات ہیں ماشاءاللہ، بڑا انتظام کر دیا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہم نے
دعا نہیں کرنی اس کے بعد، اور یوں ہی نکلا۔ آج کا یہ پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری قربانی ہونی ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سر کے بال منڈوانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ جمرات کر کے آتے ہیں، ماشاء اللہ آپ نے 2 دن آپ نے احرام باندھا، کسی نے 1 دن احرام باندھا، 2 دن تو باندھا، اب بس اوقات 1 گھنٹہ بھی برداشت مشکل ہو جاتا ہے، میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی، قربانی ہوئی نہیں ہوئی، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر انتظامیہ نے کپڑے پہن لیے ہوں، اچھا اپنی پہلی کر لی، ہماری تو کی نہیں، حالانکہ وہ بیچارے کس مسئلے میں ہوں گے، تمہارے انتظامات کے چکر میں ہوں گے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تحمل کی کمی ہے۔ اور بس اوقات میں سے شیطان بھی فوراً بدلہ لیتا ہے، ابھی پتھر مارا ابھی واپس حملہ کر دے گا، وہ پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو چند گھنٹے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بیچارے قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ لگے ہوتے ہیں بیچارے اور فکر مند ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ وقت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے پہلے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے بعد پھر ہم نے بال منڈوانے۔ اب جب بال مڑ جائیں گے تو اس سے پہلے تو بیت اللہ جانا ذرا ایک مشکل کام ہے، رش بہت ہوگا، سڑکوں پہ رش بہت ہوگا، شاید مزدلفہ بیت اللہ کے اندر اتنا رش نہ ہو، لیکن جانا آنا بہت مشکل کام ہے، ٹریفک بس اوقات گھنٹوں کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ نہا لیں گے، کپڑے پہن لیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو رات کو 11 بجے 11:30 10:30 بجے آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وہاں جا کر آپ طواف زیارت کریں، خالی ملے گا آپ کو، بالکل خالی ملے گا۔ آج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر تھکی ہوئی ہیں تو کل بھی کر سکتے ہیں، یعنی 10 کے بجائے 11 کو بھی کر سکتے ہیں، تو آپ طواف زیارت آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ نے 3 کام کیے 10 تاریخ کو، ایک آپ نے رمی کی، دوسرا آپ نے قربانی کی، اور تیسرا آپ نے بال منڈوا دیے، اور آپ کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ چوتھا کام آپ کے اختیار ہے، آج رات کو آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جب آپ طواف زیارت کریں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو حج کی سعی بھی کرنی ہوگی، ہمیں نہیں کرنی ہوگی، یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے کر لی۔ تو تھوڑا سا ہمیں کپڑے پہننے میں مشکل تو ہو گئی، لیکن یہ سہولت بھی مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے طواف قدوم کے ساتھ الحمدللہ حج کی سعی بھی کر لی، لیکن آپ حضرات جب طواف زیارت کریں گے پھر آپ کو سعی بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ طواف زیارت کے ساتھ سعی نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، 14 کو بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دیر سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال طبیعت ہوتی ہے آدمی جلدی سے کر لے تو کر سکتا ہے سعی کسی دن بھی۔ پھر رات کو جب آپ فارغ ہو، جب آپ کے پاس سہولت ہو، تو آپ واپس مینا تشریف لے جائیں، اور واپس یہاں سے مینا جانا مشکل سے 30 منٹ لگیں گے۔ ماشاءاللہ یہاں جمرات بالکل قریب ہے، 20 منٹ کا راستہ ہے، اور اپنی جگہ پر پہنچتے تقریباً 30 منٹ لگ جائیں گے۔ تو رات آپ وہاں پہنچیں، چاہے آپ کو 1 گھنٹہ مل جائے، چاہے آدھا گھنٹہ مل جائے، چاہے فجر کی نماز میں آپ وہاں پہنچ جائیں، پھر انشاءاللہ دن بھر آپ وہیں رہیں گے، اور پھر زوال کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد جب آپ کے لیے سہولت ہو، پھر آپ کنکریاں مارنے آئیں گے۔ آج آپ صرف ایک کام کرنا ہے، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ 7 پہلے کو ماریں گے، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، پھر دوسرے کو ماریں گے، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، اور پھر تیسرے کو ماریں گے، بغیر دعا کی آگے نکل آئے۔ تو یہ آپ کا آج 11ویں تاریخ ہوگی۔ پھر آپ کنکریاں مار کے یہاں آئیں گے، ممکن ہے آپ یہاں کھانا وغیرہ تھوڑا سا آرام کریں، پھر جب موقع ملے آپ فوراً رات کو پھر مینا کی طرف تشریف لے جائیں، رات وہیں گزارنا افضل ہے، پھر دن کو وہیں گزاریں، اور پھر ظہر کے بعد زوال کے بعد آپ دوسرے دن کی کنکریاں، یعنی 11ویں کی بھی ہو، 10ویں کی بھی ہو گئی، 11ویں کی بھی ہوگی، آج 12ویں کی، تو تینوں کو اسی طریقے سے ماریں گے، پہلے کو پھر دوسرے کو، اور ہر 2 کے بعد دعا، اور پھر تیسرے کو ماریں گے بغیر دعا کے آگے نکلتے ہیں۔ تو یوں آپ 12 ذی الحجہ کو انشاءاللہ حج کے تقریباً تمام اعمال سے آپ فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ طواف وداع کریں گے، آخری طواف۔ ویسے تو طواف وداع، طواف زیارت کے بعد جو بھی آپ کریں گے
تو آپ کا طواف ودا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے آپ نیت کر کے کریں۔ اور اگر آپ نے طواف ودا کر لیا، پھر آپ کو موقع مل گیا طواف کرنے کا، تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں، پھر آپ کا آخری طواف خود بہت طواف ودا ہو جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ایک طواف آپ کو کرنا ضروری ہوگا، جو طواف ودا ہوگا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی طواف ودا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہیں، چل اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر، اب تیری پچھلی ختم، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے، اور ہم بھی ایسا حج کرنے والے بنیں کہ اللہ رب العزت کو ہمارا یہ حج پسند ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، سفر بہت مبارک ہے، اللہ کا کرم بے انتہا ہے، غیر معمولی اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس انعام کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، کہ اللہ کرے ہمارا یہ حج ایسا ہو کہ پوری زندگی کے لیے ایک تبدیلی ہو، ایک اصلاح کا انقلاب ہو، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لیے۔ یقین جانیے میرے عزیزوں، دین میں دنیا کی جنت ہے، دین میں دنیا کی جنت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے، لیکن چونکہ ہم معاشرے میں ہے نہیں نا، سوسائٹی میں ہے نہیں، اس لیے ہمیں یقین کرنا بڑا مشکل آتا ہے، یقین کرنا بڑا مشکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں مزہ ہے، اس کا ایک لطف ہے، اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اگر تم صحیح دین پہ آ جاؤ گے، صحیح دین پہ آ جاؤ گے تو میں کیا دوں گا؟ مزیدار پر لطف زندگی نصیب کروں، مزیدار پر لطف زندگی نصیب فرما دوں۔ سچ کہہ رہا ہوں، سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے سوائے دین کے، محبتیں دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے سوائے دین کے، دل کا اطمینان دنیا کے کسی نقشے میں نہیں ہے سوائے دین کے۔ دنیا کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آج جتنی ڈپریشن کے گولیوں کا استعمال مغرب دنیا میں ہے، شاید دنیا کے کسی اور خطے میں نہ ہو۔ جاپان اس وقت دنیا میں خودکشی پہ دوسرے نمبر پر ہے۔ کیا چیز نہیں ہے ان کے پاس؟ دین نہیں ہے، جس سے سکون ملتا ہے، جس سے اطمینان ملتا ہے، جس سے خلوص والی محبتیں ملتی، خلوص والی محبتیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے یہ سوغات لے کے جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہاں، اللہ کی پسند کی زندگی کی سوغات اللہ ہمیں یہ یہاں سے لے کے جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟